دیکھ رہے ہو یہ بچے بیٹھے ہوئے قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں اور باپ، ان کے دادا اور دادی، ان کے نانا اور نانی، ان کے اور بھی خاندان کے لوگ اپنی قسمتوں پر جتنا فخر کریں آج کم، جتنا رش کریں کم۔ ساری زندگی انہوں نے گزار دی، بڑی محنت کی، بڑا اثاثہ اکٹھا کیا، بڑی قربانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کیا، زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گئے، لیکن آج تک ان کے پاس کوئی ایسی سند نہیں تھی کہ اللہ انہیں بخش دیتا، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرتا۔ اس مدرسے کا اور اس مدرسے کے سربراہ اعلیٰ اور اساتذہ کا جتنا احسان مانے کم ہے، اس لیے کہ آج ان بچوں کے ذریعے ان کے 10 یا 7 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ایسے لوگوں کو اس مدرسے نے جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ ان کے ماں باپ اپنی قسمتوں پہ فخر کریں۔ میرا تو ماننا یہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لا کر اگر مولانا عبدالجبار کے قدموں میں ڈال دیں تب بھی ان کا احسان نہیں اتار پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کوئی دنیا کی دولت نہیں دی بلکہ جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ جب کل میدان محشر سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، غیب سے ندا آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہوگا۔ جنتی ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کھڑے جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو بچے بظاہر کوئی تمہارا بھتیجا ہوگا، کوئی بھانجا ہوگا، کوئی محلے کا رہنے والا، کوئی ایسا ہوگا کہ ہاں فلانے کا لڑکا ہے، جب اس پر نظر پڑے گی تو چیخ پڑے گا، پکار اٹھے گا۔ حق تو یہ ہے اس کا سگا باپ جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، ایک حافظ قرآن کا، اور حافظ قرآن کے لیے حکم ہو چکا ہوگا کہ اے حافظ قرآن، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اپنے قدموں کو بڑھاؤ، جنت میں داخلہ ہو۔ چنانچہ یہ حافظ قرآن جیسے ہی اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے، نظر پڑے گی میرا باپ جہنمیوں کی صف میں کھڑا، اللہ اللہ، اپنے قدموں کو روک لیں گے۔ فرشتے عرض کر پوچھیں گے کیوں بھائی چلتے چلتے رک کیوں گئے، کیا پریشانی، کیا تکلیف؟ تو یہ حافظ قرآن فرشتوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ عریضہ پیش کرو۔ فرشتے کہیں گے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں دراز کریں گے، عرض کریں گے پروردگارا یہ میرا وہ باپ ہے جس نے مدرسے میں مجھے داخلہ دلایا تھا، اگر یہ میرا داخلہ مدرسے میں نہ دلواتا، کسی دوسرے اسکول میں دلوا دیتا تو میں حافظ قرآن کیسے بنتا؟ آج میرا باپ جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے، میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس کے باپ کا ہاتھ پکڑو اور اس کے ساتھ اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت حفاظ، واحدی دولہا، واحدی دولہا، واحدی دولہا، عظمت قرآن، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سید سہیل میاں صاحب قبلہ، سید سہیل میاں صاحب قبلہ۔ ابھی تھوڑا آگے بڑھیں گے کہ نظر پڑے گی بوڑھی ماں کھڑی ہے جہنمیوں کی صف، یہ حافظ قرآن اپنی ماں کو دیکھ کے مچل جائے گا، عرض کرے گا پروردگارا یہ وہی ماں ہے جس نے اپنی ممتا کو اپنے سینے میں دبوچ لیا اور مجھے مدرسے بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، اگر یہ تھوڑا سا اپنی ممتا کا اظہار کرتی اور مجھے مدرسے نہ بھیجتی تو میں حافظ قرآن کیسے بنتا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن اپنی ماں کا بھی ہاتھ پکڑ، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے۔ تھوڑا اور بڑھے گا، دیکھے گا کہ اس کا بھائی
جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوا، عرض کرے گا پروردگارا یہ میرا وہی بھائی ہے جو بدیش جاتا تھا، محنت مزدوری کر کے پیسہ لاتا تھا اور وہ پیسہ ہمیں مدرسے میں بھیجتا تھا جس سے ہم اپنا خرچ چلاتے تھے اور قرآن کو یاد کرتے تھے، سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ آج میرا بھائی جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ حکم ہوگا کہ اپنے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جائے۔ نظر پڑے گی بہن، وہ بھی جہنمیوں کی صف میں کھڑی، عرض کرے گا پروردگارا یہ میری وہ بہن ہے جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے کپڑوں کو دھو کر بھیجا کرتی تھی، میرے لیے اچھا اچھا ناشتہ بنا کر بھیجا کرتی تھی، آج اس کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر، میں اسے جہنمیوں کی صف میں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنی ماں اپنی بہن کا بھی ہاتھ پکڑ، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے، ایک نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، ایک لڑکے قرآن کو پڑھا اور اس کے عوض اس کے وسیلے سے کتنے جہنمی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کریں، رش کیا کریں، اور ان کے ماں باپ اس مدرسے کا اگر احسان چکانا چاہیں تو زندگی بھر نہیں چکا سکتے، اس لیے کہ مولانا عبدالجبار صاحب نے ان کے مدرسے کے جملہ اساتذہ نے ان بچوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی داخلہ نہیں ملا ہے، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جنتی ہو گئے، یہاں قرآن کو حفظ کر لیا تو ہم جنتی ہو گئے۔ حافظ تو بہت سے ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں کچھ ادھر بھی ہیں، لیکن جنت سب کے لیے نہیں بنی ہے، جنت بنی ہے عاشق رسول کے لیے۔ جنت کے پلٹ ایک دوزخ بھی ہے، دوزخ کس کے لیے بنی ہے؟ دوزخ بنی ہے گستاخ رسول کے لیے۔ اب جو انہوں نے پڑھا ہے اس پر یہ اگر عمل کریں گے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے، فرض واجبات و سنن کی ادائیگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تب یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے، آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے اپنی پہچان ہی کھو دی صاحب۔ اب تو ہمیں شرم آتی ہے سڑک پہ ٹوپی لگا کے چلنے میں، ہمیں شرم آتی ہے اپنے چہرے پر داڑھی لکھا کے لوگوں کے سامنے پہنچنے میں۔ اے لوگوں، آج تمہارا جو حال ہے خدا کی قسم اس سے پہلے تم نے نہ سنا ہوگا نہ تمہارے بڑوں نے دیکھا ہوگا۔ نیپال کی پوزیشن نہیں بتا رہا ہوں، پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ آج پوری دنیا کا مسلمان حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ مسلمان؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں لوگ اپنی پلکوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جن مسلمانوں کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، اپنے فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس۔ یہی تھوڑے سے تھے مسلمان، آپ نے دیکھا آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان میں جب اتنے سے تھے تو انہوں نے حکومتیں کی، حکومتیں آج تو بہت ہیں، پھر بھی ہم حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم سچے مسلمان تھے، آج ہم نام کے مسلمان، آج نہ ہم شکل سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، نہ کردار سے، نہ گفتار سے، نہ رفتار سے۔ آج کون سی ایسی چیز مسلمانوں میں پائی جاتی ہے جو ہم سے پہلے کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ خدا کی قسم آج بھی اگر سچے مسلمان بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، مسجدوں کے نمازی بن جاؤ، میدان کے غازی بن جاؤ، تو آج بھی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ مٹھی بھر مسلمان ہوتے تھے، فتح ان کا مقدر بن جایا کرتے تھے، کبھی مسلمان شکست نہیں کھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دل میں اپنے رب کا خوف تھا، نبی کی سچی محبت تھی، جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اسلام کا پرچم نصب کر کے واپس آتے۔